کنٹرول لائن کے دونوں اطراف کشمیریوں نے آج یوم الحاق پاکستان کو اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا ہے کہ وطن عزیز کی آزادی اور الحاق پاکستان تک وہ اپنی جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر کے علاقے آبی گزر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر ہوئے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے الحاق پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کشمیری عوام نے اپنے مستقبل کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنے کا فیصلہ پاکستان کے مورز وجود میں آنے سے کئی ہفتے پہلے کر لیا تھا۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر صدر اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے خصوصی پیغامات میں کشمیریوں کے عزم آزادی کو سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان ان کے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر پروفیسر عبدالغنی بٹ، عبدالاحد پرا، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، خادم حسین، مولانا سبت شبیر قمی، ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بہل، چودھری شاہین اقبال اور امتیاز احمد ریشی سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ تاریخی قرارداد نے مسلمانوں کے خلاف بھارتی اور برطانوی حکمرانوں کے مذموم منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یوم الحاق پاکستان کے سلسلے میں اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے دفتر پر منعقدہ سیمینار میں مقررین نے کہا ہے کہ کشمیری اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک جموں کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا۔ سیمینار کی صدارت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کی۔ اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسلام آباد میں پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کے 75 سال کے عنوان سے ایک ویبینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ ریزولوشن نے لیگل فورم فار کشمیر کے تعاون سے کیا تھا۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں اس سلسلے میں ایک ریلی نکالی گئی جس کے شرکاء نے کشمیریوں کے اس عزم کی تجدید کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے اور پاکستان کے ساتھ الحاق تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ناز شاہ، لیبر پارٹی کے انچارج کیمپین ڈیوڈ ٹیلر اور جماعت اسلامیہ آزاد کشمیر کے سابق امیر عبدالرشید ترابی سمیت مقررین نے ایک کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مودی حکومت کی نفرت انگیز پالیسیوں کے نتیجے میں آنے والی تباہی سے جنوبی ایشیا کو بچائے۔ تقریب کا اہتمام بین الاقوامی ترقی کے لیے لیبر پارٹی کی مہم اور لیبر پارٹی میں فرینڈز آف کشمیر کی طرف سے کیا گیا تھا تاکہ کشمیر میں امن لانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ بھارتی ریاست راجستھان کے کوٹا میں میڈیکل کے امتحان نیٹ کے امتحانی مرکز میں 4 مسلم طالبات کو حجاب کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دینے پر ہندو انتہا پسند تنظیموں بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے یوتھ ونگ نے شدید احتجاج کیا۔ ان کے عہدیداران نے اس پر ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر مستقبل میں ایسا پھر ہوا تو وہ ہندو طلباء اور طالبات کو تمام امتحانی مرکز میں تلک لگا کر، زعفرانی دوپٹہ پہنا کر اور ہنومان چالیسا پڑھ کر امتحان کے لیے بھیجیں گے۔